السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے فاخر حسین ہے کراچی سے۔ وہ کہتے جی سابق کمشنر راولپنڈی کے سنگین الزامات پہ انکوائری کمیٹی فعال کر دی گئی ہے، 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کیا نتیجہ خیز کارروائی ممکن ہو پائے گی؟ فاخر حسین صاحب، اگر پاکستان کی پوری تاریخ کو سامنے رکھیں تو آپ حلفاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کارروائی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ اب پوچھیں وجہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولنس کیسے خراب ہوئی؟ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 ٹکے کے حکمران ہمارے، ان کے تام جام دیکھیں آپ نے؟ ایمبولنسز بھی ہوتی ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، سیکیورٹی کی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، بم پروف گاڑیاں ہوتی ہیں۔ جس بندے نے یہ ملک دیا ہمیں، وہ بے بسی سے بابائے قوم کی بہن مکھیاں اڑاتی رہی۔ اس کا کوئی آگا پیچھا، کوئی کاروائی، کوئی پتہ چلا؟ نہیں چلا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ قائد ملت، دستے راست، رائٹ ہینڈ مین آف قائد اعظم، دن دہاڑے لیاقت باغ کہتے ہیں یہ کمپنی باغ تھا۔ ٹوٹل انکوائری کیا تھی؟ کمپنی باغ کو لیاقت باغ کر دو۔ کدھر گئے قاتل؟ کون تھے؟ کیا سازش تھی؟ آگا پیچھے؟ اگر پیٹ نہیں بھرا تو آگے چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، جسے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، عدالتی قتل۔ اس کیس کا حوالہ عدالت میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ اب بھی اگر پیٹ نہیں بھرا اور آگے چلتے ہیں۔ مرڈر، پہلے مرڈر اٹیمپٹ کراچی میں، پھر دن دہاڑے مرڈر کس کا؟ بے نظیر بھٹو کا۔ اب یہ تو ہو گئے انڈیویجولز۔ مجھے ایک بات بتائیں، کدھر ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جس سے ہمیں شاید پتہ چلتا کہ ملک ٹوٹنے، 2 لخت ہونے کے پیچھے حقیقت میں عوامل کیا تھے، لوگ کون تھے، ہوا کیا تھا؟ اب اگر اتنی بھیانک چیزوں کا کہ کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوا تو کیا کمشنر اور کیا اس کی اوقات سرکاری ملازم؟ اور دوسری بات، اس نے ایسی کون سی بات کی ہے جو زبان زد عام نہیں ہے؟ عوام ہی نہیں، خاص بھی، پولیٹیشنز بھی یہی رونا رو رہے ہیں جو ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ اس لیے سوال فاخر بھائی بنتا نہیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ علی جہاں زیب ہیں جی لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی باتوں اور تجزیوں سے متاثر ہوں۔ 76 سال سے پاکستان کو ہر کوئی کھائے اور نوچے جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے، کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس ملک کے مرز وجود میں آنے کے کچھ عرصہ بعد محسن بھوپالی صاحب کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع کافی ہے۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، مائیں بہنیں بہویں بیٹیاں عوام کی اٹھائی گئیں، جوان بیٹے ان کے قتل ہوئے، جو بھی ماں کے پیٹ میں تھے پیٹ چا کر کے نکال کے کرپانوں پہ اچھالا گیا۔ تاریخ عوام کو آج تک کیا ملا ہے؟
سو ہر کوئی کھائے اور نوچے جا رہا ہے، ہر کوئی نہیں کھائے اور نوچے جا رہا. چند مخصوص مراعات یافتہ جنہیں ایلیٹ کہتے ہیں، کہیں اس کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، کبھی ان کو قائدین کہتے ہیں، کبھی ان کو رہنما کہتے ہیں، کبھی ان کو لیڈرز کہتے ہیں، وہ کھار نوچ رہے ہیں. عوام اگر ملک کو کھار نوچ رہے ہوتے تو اس طرح بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. سو یہ آپ نے جو شعر لکھا ہے اپنے اس سوال کے آخر پہ، اسی میں جواب ہے. شعر کیا آپ نے لکھا ہے؟ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. میں تو جعلی مصنوعی منافقانہ دعاؤں سے تنگ ہوں، اور کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ دعا رٹ ہے، دعا کے پیچھے میرٹ ہونا چاہیے. یعنی ایک تہجد گزار مسلمان کسی غیر مسلم بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لے اور پھر مسلح پہ بھی بیٹھ جائے اور پھر دعائیں بھی مانگے. چونکہ کیس عدالت میں ہے اور جج اگر نکل آئے، اتفاق سے ممکن نہیں ہے لیکن اگر نکل آئے آنےسٹ، تو کیا اس کی دعائیں سنی جائیں گی؟ یہاں اگر وہ محاورہ فٹ بیٹھ جائے کہ وکیل کی کرنا ہے جی، جج ہی کر لو، تو پھر اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا؟ دعائیں نہیں. ہم نے دعاؤں کو مذاق بنا لیا. اللہ خیر کرے گا. ہمارے اسلاف کی ہم تو ابھی چبل کسی کھاتے میں نہیں ہے. بنو امیہ کا، بنو عباس کا عروج تھا. بغداد پہ اللہ نے نہیں رحم کیا، چونکہ حرکتیں نہیں تھیں ایسی. بنگلہ دیش پہ رحم کیا، حرکتیں تھیں ایسی. چند 100 سال سے عالم اسلام کا حال کوئی ہے؟ لاسٹ جو تھی ہماری آٹومن امپائر، جیسے خلافت عثمانیہ، خلافت تو نہیں کہنا چاہیے اسے، سلطنت عثمانیہ، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی انہوں نے 600+ ایئرس. اب کیا حال ہے؟ غزہ پہ احتجاج، تقریریں، فلانا ڈمکانا، یہ سارا شوت پانا ہے. جو معصوم بچے مر رہے ہیں، جو قتل و غارت ہو رہا ہے وہاں، میرے بیان کی کیا اوقات ہے؟ اندر کچھ ہے نہیں. اقبال نے کہا تھا، اقبال کی جو چند باتیں ڈھنکی ہیں ان پہ بھی توجہ نہیں ہے. کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور جرم ضعیفی، یہ جرم کون سی قومیں اس جرم کا ارتکاب کرتی ہیں؟ وہ جن کے پاس نہ اقتصادی انصاف ہوتا ہے، نہ عدالتی انصاف ہوتا ہے. ملتان سے وہ کہتے ہیں جی کہ لگ یہی رہا ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائیں گی، جبکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو بھی یہ دونوں جماعتیں قابو کر لیں گی. بھی کہا جائے کہ عمران کے آ جانے کے ڈر سے دونوں پھر متحد نہیں. بھئی یہ اکٹھا، ایک چپیٹ ہے دونوں پہ، ایک چپیٹ ہے دونوں پہ اکٹھے ہو گئے. یہ نتھا سنگھ اور پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ. کہانی ان کی یہی ہے، ایک دوسرے کو لے ڈوبیں گے. دیکھو نا، ایک کو تو تیرنا نہیں آتا، وہ ڈوب رہا ہے. جس کو تیرنا آتا تھا وہ ڈوب رہا ہے، جس کو نہیں آتا وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ بھی اس کو کسی طرح سنبھال لیا جائے، ساتھ وہ بھی ڈوب جائے گا. اچھا، آخری ہیں جی رحیم اللہ پشاور سے. وہ کہتے ہیں آج کل مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان زبردست رومانس چل رہا ہے. آپ پاکستانی سیاسی تھیٹر کے پہ کیا تبصرہ ہے؟ کہیں یہ عمران خان کے طاقتور بیانیے کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں؟ ہرگز نہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کا انجام بہرحال یہی ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں سلیپنگ ود دا اینیمی. یہ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. ایک بڑی مشہور فلم ہے، وہ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سروائیول کی جنگ میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے.
مجھ کو اپنے دشمنوں کا رازداں بننا پڑا. احترام جنگ بندی کا تقاضا تھا یہی. مجھ کو اپنے دشمنوں کا رازداں بننا پڑا. جاپان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا کس نے؟ ہیروشیما ناگاساکی میں ایٹم بم ختم. پھر انہی جاپنیز کو قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے امریکہ نے ان کو سپورٹ بھی کیا. سو آل دس از پالیٹکس. اس میں ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ.